أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم میں اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ اس حقیقت سے کوئی انسان انکار نہیں کر سکتا، دنیا میں ہر امیر غریب نیک بد کو قانون قدرت کے تحت دکھوں غموں اور پریشانیوں سے کسی نہ کسی شکل میں ضرور واسطہ پڑتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آئے روز آج کے اس دور میں اخبارات میں بھی لکھا ہوتا ہے فلاں شخص نے نوکری نہ ملنے کی وجہ سے خودکشی کر لی، فلاں دوشیزہ نے محبت کی ناکامی میں اپنی جان دے دی، فلاں آدمی بیماری میں تنگ آ کر پھندے سے لٹک گیا۔ العرض یہ کہ بے شمار قسم کے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں اور بہت سارے مسلمان کلمہ پڑھنے والے بعض اوقات تھوڑی سی پریشانی کی وجہ سے موت کو گلے لگا دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، قابل احترام بہنوں، یہ دنیا مصیبتوں، پریشانیوں اور غموں کا گھر ہے۔ بعض لوگ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض خواتین اپنے خاوند کی بے روی کی وجہ سے غمگین رہتی ہیں، کچھ لوگ مال و اسباب کے ختم ہو جانے کا غم میں ڈوبے ہوتے ہیں، بعض لوگ اولاد نہ ہونے کے غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اگر تمام شخص ان پریشانیوں سے اور ان مصیبتوں سے نکلنا چاہتے ہیں تو آئیں میں آپ کو اس کا حل بتاتا ہوں۔ صبح کے وقت آپ صرف ایک کام کر لیا کریں تو اللہ پاک آپ کو ان تمام تر مصیبتوں، پریشانیوں، غموں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیں گے۔ ہر نئے دن کا آغاز اللہ کے کلام سے کرنے والا زندگی کے ہر غم سے دور ہو سکتا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کیسے ملا؟ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ کائنات میں سب سے اعلیٰ صحابہ اکرام میں ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی، لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بات کرتے ہیں، اللہ پاک قرآن بنا کے بھیج دیتے ہیں، بیت اللہ میں آئے، کہا یا رسول اللہ مقام ابراہیم پہ نماز نہ پڑھ لیں؟ جبرائیل ہوا اور فضاؤں میں تیرتے ہوئے آئے، آیت نازل ہوگی کہ یہاں پر 2 رکعتیں پڑھ لیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس نیک لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، آپ مومنوں کی ماؤں کو پردے کا حکم کیوں نہیں دے دیتے؟ اب یہ بات مکمل نہیں ہوئی کہ پردے کی آیات لے کے جبرائیل امین نازل ہو گئی۔ سبب کیا تھا؟ ان کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عمر کی حالت یہ تھی، کان اذا دخل البیت نشر المصحف اقرأ فیہ۔ عمر کی زندگی کا طریقہ یہ تھا کہ نماز پڑھاتے، ذکر کرتے اور گھر میں داخل ہوتے تو سب سے پہلا کام قرآن کھول کے بیٹھ جاتے۔ آج سے 20-25 سال قبل یہی حالت تھی مسلمانوں کی۔ لوگ صبح صبح جب اپنی دکان کھولتے، لوگ صبح صبح جب گھر سے باہر نکلتے تو قرآن کریم کی صبح نماز فجر کے بعد لوگ گھروں میں تلاوت کیا کرتے تھے، باقی کام نہیں، سب سے پہلے تلاوت۔ حدیث میں آتا ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت سوتے نہیں تھے جب تک عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسواک تیار کر کے آپ کے تکیے کے پاس رکھ نہیں دیتی تھی۔ آج سوتے وقت بھی ریموٹ پاس ہے اور اٹھتے وقت بھی سب سے پہلا کام ریموٹ ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اکثر نوجوانوں کی رات ساری میوزک سنتے سنتے گزرتی ہے اور صبح جب وہ جاگتے ہیں تو ان کے کانوں میں ہینڈ فری لگے ہوتے ہیں، جن کو ہٹایا جاتا ہے تو میوزک لگا ہوتا ہے۔ گھر سے گاڑی لے کے نکلتے ہیں تو میوزک لگا دیتے ہیں اور اسی طرح راستے میں ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اور میوزک لگا ہوتا ہے۔ کہاں سے سکون آئے گا؟ دکان صبح اوپن کرتے ہیں، میوزک لگا ہوتا ہے، وہ رات دیر تک ایک ڈرامہ لگتا ہے، وہ دیکھتا ہوں۔ اعوذ باللہ اعوذ باللہ۔ قیامت کے دن ہر شخص اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اسے موت آئی۔ سوچئے اگر اتنی غلیظ ویب سائٹ پر اس کی رات گزرتی ہے اور اس حالت میں موت آ جاتی ہے، اگر گھر سے نکلتے ہوئے میوزک لگا کر کے گانا بجانا لگا کر کے گاڑی میں نکلتے ہیں، راستے میں موت آتی ہے تو اس طرح اٹھایا جائے گا، کیا بنے گا؟ سکون پھر کہاں سے آئے گا؟ سکون کے یہ راستے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ لوگوں مجھے شرم آتی ہے میری زندگی کا ایک دن گزر جائے اور میں نے اپنے رب کی کلام کو پڑھا ہی نہ ہو، مجھے شرم آتی ہے۔ اور 40 دن کا نصاب بیان کیا۔ 41 جب عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ قرآن کتنی دیر میں ختم کروں تو آپ نے فرمایا 41 40 دن میں۔ آپ میں سے کون بھائی ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرتا ہے؟ بتائیے۔ آپ میرے لیے قابل احترام ہیں، میرے محترم ہیں، میں بھی سوچتا ہوں آپ بھی سوچیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اقرا فی ثلاثین ایک مہینے میں کہا، میں اور پڑھنا چاہتا ہوں۔ اقرا فی عشرین فی عشر فی صبر، زیادہ سے زیادہ 40 دن میں قرآن ختم کرنے کا آرڈر اللہ کے رسول نے دیا ہے، اور اگر زیادہ پڑھنا ہے تو 7 دن میں اور 3 دن میں ختم کرو، لیکن 3 دن میں جو قرآن ختم کرتا ہے اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، اتنی تیزی سے پڑھا ہے، قرآن کو سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ کون ہے جو 40 دن میں قرآن ختم کرے؟ بدقسمتی سے رمضان المبارک کا مہینہ ہے، آپ رمضان المبارک کا مہینہ جو زندگی سے گزر چکا ہے، جس میں ہر مسلمان زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، آپ میں سے ہر شخص جو غم اور پریشانی میں مبتلا ہے، ذرا اپنے دل میں جانچ کر کے دیکھیں کیا انہوں نے رمضان المبارک میں بھی قرآن ختم کیا ہے یا نہیں کیا؟ اکثر لوگ تو یہ بد نصیبی بھی ہوتی ہے کہ پورا رمضان گزر جاتے ہیں اور ایک آیت بھی قرآن پڑھنا انہیں نصیب نہیں ہوتی۔ یہ روحانی غذا جب تک نہیں ہوگی دنیا میں سکون کہاں سے آئے گا؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد اور شاگرد، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ فقہاء آئے اور وہ قرآن کھول کے بیٹھے ہیں، پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بھی آئے ہیں، ہم سے بھی کوئی بات کیجیے۔ کہتے ہیں تمہیں تو فقہ نے قرآن سے مشغول کر دیا ہے، مجھے لگتا ہے میں تو قرآن کھول کے بسا اوقات
عشاء کی نماز پڑھ کے بیٹھتا ہوں، اتنی لذت آتی ہے کہ صبح کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے اور قرآن بند کرنے کو جی نہیں چاہتا۔ یحییٰ بن معاش سے کسی نے پوچھا آخری سانس میں ہے کوئی خواہش؟ کہتے ہیں 2 خواہشیں، 2 ہی خواہشیں ہیں۔ دنیا سے جا رہا ہوں، خالی گھر مل جائے اور قرآن مل جائے اور میں بیٹھ کے قرآن پڑھتا نظر آؤں۔ آج آپ اور ہم سوچیں، اگر ہم زندگی میں صبح نماز فجر کے وقت قرآن کریم کی تلاوت کرنا شروع کر دیں تو ہم ہر قسم کی پریشانی سے ہمیشہ کے لیے نجات مل سکتی ہے۔ دکاندار حضرات اگر تلاوت کریں تو ان کی دکان چل سکتی ہے، کاروبار میں برکت ہو سکتی ہے، مال میں برکت ہو سکتی ہے، ہر غم پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ تو آخر میں آپ سے یہ نصیحت کروں گا کہ آپ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں تک پہنچائیں، اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔